ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. چند اہم ایشوز ہیں, اس کے اوپر اپنے مہمانوں سے بات کرائیں گے. پہلے ایشوز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر مہمانوں کا تعارف, پھر ان سے سوال. کیا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور کن شعبوں میں بہتری نظر آ رہی ہے؟ کئی سوال اٹھ رہے ہیں اس سلسلے میں, تو ہم نے اس کو آج کے موضوع کا حصہ رکھا. موجودہ پاکستان کو کیا اہم ترین چیلنجز ہیں؟ دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کیا اتحادی جماعتیں مطمئن ہیں؟ کیا اہم ایشوز پر اتحادیوں کی رائے لی جاتی ہے؟ مسلسل پیٹرول کی پرائس سے عام آدمی کے لیے مسائل اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. 2022 سے جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت آئی, پی ڈی ایم اور پھر ٹیکر اینڈ پھر اتحادی, تو مسلسل بجلی کے نرخ اور پیٹرول کے نرخ میں کافی اضافہ آ رہا ہے اور فرق بھی آ رہا ہے. اور اس سے یقیناً پیٹرول کے اضافہ اور بجلی کے نرخ میں اضافہ, یہ دونوں عام آدمی, عام صارفین کے لیے بہت مشکلات کھڑی کرتا ہے. اور پیٹرول اور ڈیزل کے اضافے سے یقیناً عام اشیاء بھی جو ہے وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے. حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی اس وقت آپ کے قیمت ہے وہ 2022 کے لحاظ سے بہت کم ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. تحریک انصاف کے احتجاجی تحریک کا ایجنڈا کیا ہے اور اس میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس احتجاجی تحریک کی جو امپورٹنٹ ہے کہ اس احتجاجی تحریک کا جو پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ہے, اب حکومت اس کو کیسے فیس کرے گی؟ کیا حکومت اس سے خائف ہے یا حکومت اس سلسلے میں مطمئن ہے؟ کیا عمران خان کے ساتھ عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ ان کو پراپر طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کو عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے؟ ایک اور بہت اہم سوال, اور وہ یہ ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کہاں ہے, کیوں نہیں مذاکرات ہو رہا؟ اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت وہ خواتین جو کافی عرصے سے جیل میں ہیں, کئی لوگوں کا خیال ہے کہ خیر سگالی کے طور پر ان کو رہا کر دینا چاہیے. آیا حکومت اس کے اوپر کیا بات کرتی ہے؟ اور اپوزیشن اور دوسرے ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں. رانا احسان افضل صاحب, وزیر اعظم رہنما مسلم لیگ نون, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سحر کامران, رکن قومی اسمبلی, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں نعیم حیدر پنجوتا, ممبر کور کمیٹی تحریک انصاف, وکیل بانی پی ٹی آئی, آپ کا ہی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے ساتھ چوتھے ہمارے گیسٹ ہوں گے چودھری اکرم, سینئر صحافی تجزیہ کار, فون پہ, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. رانا احسان افضل صاحب, میں آپ ہی کی طرف آ جاتا ہوں, آپ حکومت ہیں اس وقت, تو ایک سوال آپ سے ہے. ایک تو سر یہ بتائیے کہ کیا پاکستان, یہ جو آپ حکومت کر رہے ہیں, لوگوں کا خیال ہے کہ قرض لیتے ہیں اور ٹیکس لگاتے ہیں انہی لوگوں پہ اور حکومت چل رہی ہے, اور لیکن پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ مسلسل پیٹرول کی پرائز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں $60 فی بیرل ہے اور آپ 272 پہ پاکستان میں روپے میں لوگوں کو دے رہے ہیں, اور ابھی بڑھا ہے, کچھ دنوں پہلے بڑھا. حالانکہ اپریل 2022 میں جب حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت $110 فی بیرل تھا, اور اس وقت جو آپ کے 149 روپے تھے. یہ کمپیریزن لوگ کر رہے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے جو کہا جا رہا ہے بہت بڑی احتجاجی تحریک ہوگی, عوامی سمندر نکلے گا, اس سے حکومت کس طرح نمٹے گی؟ کیا اس سلسلے میں حکومت خائف ہے یا مطمئن ہے؟ جی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے بہت سارے سوال پوچھے, تو پاکستان کیا آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے؟
دیکھیں اگر تو ہم پچھلے ایک سال کے اوپر نظر رکھیں تو مہنگائی کی شرح 40% 1.5 سال پہلے تک تھی، وہ 3-4% پہ آ گئی ہے. آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ تھی وہ CAAA نیگیٹو تھی، آج B نیگیٹو پازیٹو ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ بہتری آئی ہے. آپ کے پچھلے سال میں ایکسپورٹس جو ہیں کوئی تقریباً 5% بڑھی ہیں. IT ایکسپورٹس کی بات کریں تو 24% بڑھی ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے پاکستان کا، دو بڑے مسائل ہیں معاشی طور پہ اگر ہم بات کریں کہ ایک تو آپ کا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ بڑا کم ہے، اور دوسرا آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ آپ کی کم ہے، 2-4-5% پہ رہتی ہے. 6% پہ چلے جائے تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جس کو آپ ڈالر ٹرمز میں آپ خسارہ کہتے ہیں تو وہ کوئی 18-19 ارب کا ہو جاتا ہے. پھر ہمیں کشکول لے کے جو ہے دنیا بھر میں جانا پڑتا ہے ڈالر لینے کے لیے، اور پھر آپ کی معیشت جو ہے وہ 1-2% پہ گر جاتی ہے. تو آج ہم دوبارہ 2.7 پہ کھڑے ہیں گروتھ کے اوپر، لیکن اس حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ملک کو اگر ترقی کی شرح کو بڑھانا ہے، جو کہ ہم نے اس سال کا ہم نے ٹارگٹ 4.2% رکھا ہے، تو وہ ہم نے خسارے بڑھا کے نہیں کرنا، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیگیٹو کر کے نہیں کرنا، ہم نے کنزمپشن بیسڈ گروتھ نہیں لینی، ہم نے جو ہے کہہ لیں آپ کے امپورٹ اورینٹڈ گروتھ نہیں لینی، بلکہ ہم نے سسٹینیبل گروتھ لینی ہے. اس کے لیے ہم سارے وہ اقدامات لے رہے ہیں. IT سیکٹر پہ فوکس ہے، ایگریکلچر کی ایکسپورٹس پہ فوکس ہے. تو یہ تو ایک میں نے آپ کو ایک پریویو دے دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بوم بس سائیکل جو پاکستان جس میں پھنسا ہوا ہے کہ آپ 6% پہ جاتے ہیں پھر آپ 2% پہ آ جاتے ہیں، اور ملکوں نے جب ترقی کی ہے تو وہ لگاتار 6-7-8% پہ گرو کرتے ہیں، جس سے غربت کی شرح میں قابو کی غربت کا جو نمبر ہے وہ کم ہوتا ہے، آپ کی اوور آل جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بڑھتی ہے. تو وہ گروتھ کا جو اسپرٹ ہے جو لگاتار 4-5-6 سال ہم ایک ہائی گروتھ پہ آئے وہ ہم نے نہیں دیکھا پاکستان میں، اور پچھلے اگر 25-30 سال بھی نکال لیں تو وہ ہم نے نہیں دیکھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ تو وہ ہو گیا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ احتجاج جو PTI نے کال کیا ہے کہ اس سے ہم کوئی خائف ہیں یا ہمیں کوئی پریشانی ہے. دیکھیں یہ کوئی ایک دفعہ نہیں، یہ 2 درجن دفعہ احتجاج کر چکے ہیں. خان صاحب جب خود باہر تھے ہم نے لانگ مارچ بھی دیکھ چکے ہیں، پھر ہم نے فائنل کال بھی دیکھی ہے جو آخری کال کہی جاتی ہے، اس کے اوپر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی تھی. اس کے باوجود یہ اسلام آباد میں انہوں نے دھاوا بولا، اور KP کے حکومت کی ریاست کی جتنی قوت تھی، فائنینسز تھے، وہ استعمال کر کے یہ آئے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تحریک ایسی آنے والی ہے جو کہ کوئی دیکھیں یہ خود کنفیوزڈ ہیں، ان کی جماعت تتر بتر ہے، تقسیم کا شکار ہے، ایک دوسرے کے اوپر KPK لے لیں تو کرپشن کے الزامات ہیں، اعتماد کا فقدان ہے KPK کے چیف منسٹر کے اوپر. اس کے علاوہ پنجاب چیپٹر آپ کے سامنے ہے وفاق کے ساتھ، وفاق کا جو ان کی تنظیم ہے اس سے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. تو ایسی جماعت جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی، اور ویسے بھی دیکھیں ملک کا جو پاکستانی قوم ہے ان کا موڈ بھی نہیں ہے احتجاج کا، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 میجر جو اقدامات اس حکومت نے کیے ہیں. ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ الحمدللہ پاکستان آج اس کے بہت سارے دوست ہیں، اور ڈپلومیٹکلی پاکستان سرخرو ہے ہمارا، اگر انڈیا سے کمپیریزن کر لیں تو بڑا اچھا جا رہا ہے. پھر آپ کی معیشت جو ہے اسٹیبلٹی سے ترقی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، پہنچے نہیں ہیں لیکن ہم بڑھ رہے ہیں. اور تیسرا ہم نے انڈیا کو جو ایک تاریخی جو ہے وہ شکست دی ہے. تو اس کے بعد موڈ نہیں ہے لوگوں کا کہ سڑکیں بند کریں، احتجاج کریں، کوئی جلاؤ گھیراؤ کریں. تو میرا نہیں خیال ان کو کوئی اس لحاظ سے کوئی سپورٹ ملے گی، اور یہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ میجر کامیابی ہوگی. چلیں خان صاحب کی رہائی ہے. نہیں میدر صاحب، آپ کا ایک تو ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ جو احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ سوالات ہیں اپنی جگہ کہ آپ کی تنظیم کمزور نظر آ رہی ہے، اختلافات نظر آ رہے ہیں. ماضی میں بھی آپ نے جلوس اور اس کے لیے کال دی، لیکن عوام کی بہت بڑی تعداد جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کا دعویٰ بھی ہے اور نیوٹرل اینالسٹ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے لیکن نکلتے نہیں ہیں. تو اس دفعہ کیا ایسا ایجنڈا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے؟ حکومت تو کئی دعوے کر رہی ہے کہ اس نے بہت کام کیا ہے، تو اب عوام کا انٹرسٹ نہیں ہے. ایک دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ
یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں اس کیسز کو پراپر طریقے سے عدالت میں دیکھا جا رہا ہے, انصاف مل رہا ہے, اس پہ ذرا میں بات کرنا چاہوں گا. دونوں چیزوں کو لے کے آپ کے سامنے آتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے موقع دیا. جی گزارش یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے. میں جتنے طریقے انہوں نے بتائے ہیں, جو یہ جواز پیش کر رہے ہیں, ان تمام کو میں مسترد کرتا ہوں. پاکستان میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو مہنگائی ہے, جو معیشت ہماری ڈوب رہی ہے, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے, پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے. اگر پاکستان کے اندر رول آف لا ہو تو یہاں پاکستان کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ باہر سرمایہ کاری کے لیے نہ جائیں. پاکستان کے اندر لوگ جو ہے روزگار کی تلاش میں دنیا میں نہ گھومیں. 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 2-2.5 سالوں کے اندر جب سے ان کی حکومت آئی ہے ملک چھوڑ چکے ہیں. پوری دنیا سے کوئی آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کو تیار نہیں ہے. اچھا سحر کامران صاحب, کیا آپ, ظاہر ہے اتحادی حکومت کو آپ نے سپورٹ دیا ہوا ہے, اتحادی حکومت کے ریپرزینٹیٹو نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں پاکستان آگے جا رہا ہے؟ بالکل. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ جو مسلسل پیٹرول کے پرائزز آگے بڑھ رہے ہیں, جو کہ کمپیریزن کر رہے ہیں پچھلی حکومت سے, خاص طور پہ پی ٹی آئی حکومت سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2022 میں پیٹرول جب عالمی منڈی میں $110 فی بیرل تھا تو اس وقت 149 کے قریب انہوں نے پاکستان میں اس کی قیمت رکھی تھی, اور آج جب کہ $60 ہے تو 272 ہے, اور ابھی ریگولر بڑھ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پیٹرول اور ڈیزل کا براہ راست تعلق عام آدمی سے ہوتا ہے, مہنگائی سے بھی ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ سے بھی ہوتا ہے, ٹریولنگ, ہر چیز سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ, اور بجلی کا نرخ بھی جو 2022 میں $16 فی یونٹ تھا, آج $39 فی یونٹ ہے, تو اضافہ ہی ہے. تو اور بجلی بھی عام آدمی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے؟ اور کیا اہم ترین مشاورت میں اتحادی حکومت ہے تو آپ لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے, آپ نے ایک اہم بات کی ہے اور میں بہت کینڈیڈ اوپینین اپنا دوں گی. اگر آپ اس بات کی بات کریں کہ جو ایک پریشر چلتا تھا کہ جی پاکستان آج دیوالیہ ہو رہا ہے, کل دیوالیہ ہو رہا ہے, اس سٹیٹ سے تو پاکستان باہر نکل آیا, لیکن حالات میں بہتری, یا ہم یہ کہیں گے کہ معیشت میں بہتری اس وقت ہمیں نظر آئے گی جب ایک عام آدمی کو جو ہے اس کا کوئی فرق پڑے گا, ایک عام آدمی کی زندگی بدلے گی. آپ بات کر رہے ہیں بجلی کی, فیول کی, گیس کے بل بھی ہمارے لیے نروس بریک ڈاؤن کا باعث ہیں. یعنی اگر ایک میں عام آدمی کی بات کروں تو کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے بات کروں, لوگ پریشان ہیں, لوگ سطح غربت سے نیچے جا رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے بنیادی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں, جو کموڈیٹیز ہیں, ان کو جو ہے سسٹین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. یہ سسٹینیبلٹی کی بات کی تھی رانا احسان نے, مجھے بڑی پسند آئی کہ سسٹینیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. چودھری اکرم صاحب, کیسے دیکھتے ہیں موجودہ حالات کو؟ آپ سب چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں پاکستان آگے جا رہا ہے اور عام آدمیوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں, بجلی, گیس اور یہ جو آپ کا پیٹرول ڈیزل مسلسل اضافہ ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں 2 طرح کے طبقات بستے ہیں. ایک ایسا طبقہ ہے جس کی تعداد 50 لاکھ ہے, ان کے لیے تو یہ ملک بہت آگے جا رہا ہے. ان کی تجوریوں میں تو روز دولت بھی بڑھ رہی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے ان کے بینک اکاؤنٹس میں کتنی دولت جمع ہے, انہیں نہیں پتا پیٹرول کا کیا ریٹ ہے, انہیں نہیں پتا کہ بجلی کا کیا ریٹ ہے. تو 50 لاکھ افراد کے لیے تو یہ ملک بہت تیزی سے سفر طے کر رہا ہے. اس کے بعد 24.5 کروڑ افراد ہیں جو اس ملک میں مچھر مکھیوں کی طرح, کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں آپ کن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کن کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اس کا فیصلہ تو اس کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے. بنیادی طور پہ تو ملک ہوتا ہے عوام کے ساتھ, اور عوام کے لیے ریاست ہوتی ہے, اور ریاست
جب تک عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو، جو ریاست کسی کو تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات زندگی کی سہولتیں دینے میں ناکام ہو جائے، اس ریاست کے مکینوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے بیٹر نہیں کرتا۔ اب یہ مجھ سے پوچھ لیں کہ 50 لاکھ افراد کتنی ترقی کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا سکوں گا۔ اب آپ کا سوال آپ ہی کی طرف میں نے بڑھا دیا ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ کوئی کنفیوژن ہے۔ سر میں عام آدمی کا پوچھوں گا جو 24.5 کروڑ ہیں ان کا بتا دیجئے سر آپ۔ ڈاکٹر صاحب 24.5 کروڑ عوام، پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ کبھی یہاں پہ مڈل کلاس ہوا کرتی تھی۔ آخری 10 سال میں یہاں جس چیز کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے۔ اب اس ملک میں 2 طبقے ہیں، ایک 1.5 یا 2% ہیں، ایک 98 یا 98.5% ہے۔ وہ 98 اور 98.5% میں 5 لاکھ کمانے والا بھی ہے، 3 لاکھ کمانے والا بھی ہے، 2 لاکھ کمانے والا بھی ہے، 50,000 کمانے والا بھی ہے اور 20,000 کمانے والا بھی ہے۔ ان میں سے کسی کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ان میں سے کوئی خوشحال زندگی نہیں گزار رہا، ان میں سے کسی کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 5 لاکھ روپے والے نے جب اپنے آپ کو ڈیزائن کیا تھا تو اس وقت اس نے اپنے بچوں کو اچھے تعلیمی ادارے میں ڈالا تھا، ان کے لیے گاڑی رکھی تھی، ایک ڈرائیور بھی رکھا تھا۔ آج وہ ان کو افورڈ نہیں کر پا رہا ہے، اور جو 20-25 ہزار روپے آج سے 5-7 سال پہلے لے رہا تھا وہ آج بھی 20-25 ہزار ہی لے رہا ہے۔ میرے سامنے تو بالکل بلینک ہے کہ باقی 98.5% لوگ ایک جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ 10 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں نا تو آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے اخراجات کا تعین ہو چکا اس کے مطابق۔ میں ذرا نعیم حیدر پنجویزر صاحب آ گئے لائن پہ، ان سے ہی پوچھتا ہوں۔ جی اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے نعیم صاحب، پھر میں سیر کامران صاحبہ کی طرف جاؤں۔ دیکھیں میں گزارش کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ خالی بیانات دینے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آ چکی ہے۔ پاکستان کے اندر پہلے رول آف لا لے کر آئیں، عوامی مینڈیٹ کی حکومت ہو، عوامی فیصلے کریں۔ 2022 سے لے کر آج تک ہر ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ کسی کی 100%، کسی کی 200%، کسی کی 300%، کسی کی 400%، کسی کی 500% بڑھ چکی ہے۔ کوئی ایک چیز مجھے دکھا دیں آج جو ہے وہ 4 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 1 تولہ سونے کی قیمت ہونے والی ہے۔ آج اگر آپ بھٹے پہ جائیں یہ اینٹیں لینے کے لیے جو 4-5 ہزار روپے کی اول اینٹ آتی تھی 1000، آج 16,000 روپے کی 1000 اینٹ آ رہی ہے۔ اگر آپ جائیں چاول لینے کے لیے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 200 کا آپ کو کلو ملے گا، لیکن ان سے آپ بات کریں تو یہ کہیں گے کہ 160 روپے ریٹ ہے اور ہم چھاپے مارے ہیں، یہ بس مصنوعی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر 160 روپے بھی قیمت تھی؟ کیا پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے تھی؟ 150 قیمت تھی اور اس وقت آپ چھلانگیں لگاتے تھے۔ آج ایک مہینے کے اندر اگر 40 روپے جو ہے 35 روپے 40 روپے ریٹ بڑا ہے تو آپ کو سانپ سونگ کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں یہ تو ایک مسلسل یہ سلسلہ ہے۔ ہم بچپن میں تھے اس وقت پیٹرول جو تھا وہ 10-15 روپے کا تھا، تو آج جو ہے وہ 350 کے اوپر ہے، تو یہ قیمتیں وقت کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ کیا آپ کے پاس یہ اسٹریٹجی ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ پلان ہے؟ تو یہاں قانون جو ہے وہ صرف عام آدمی کے لیے ہے، امیر اور مافیا کے لیے نہیں ہے۔ جب تک پاکستان کے اندر قانون نہیں ہوگا پاکستان کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ لوگ آج بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ گزارے نہیں کر پا رہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کیوں کریں گے؟ ہم احتجاج کریں گے پاکستان میں رول آف لا کے لیے، اس پاکستان کی آزادی کے لیے۔ ہم کریں گے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہوں، جمہوریت و پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ اور آج ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں کیونکہ مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں واپس آؤں گا، مجھے سیر کامران صاحبہ کو بھی لینا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو رہ گیا ہے اس سیگمنٹ کا، تو میں چھوٹا سا بریک، میں کوئی کوشچن نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں میرے گیسٹ بات کریں اور ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے لمیٹڈ ٹائم میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، میں کوئی کراس نہیں کروں گا، یہی سوالات سامنے لے کے آؤں گا۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر سیر کامران صاحبہ کی طرف آتا ہوں۔ ویلکم بیک سیر کامران صاحبہ، جو آپ جہاں سے آپ نے ڈسکنٹینیو کیا ہوا تھا وہیں سے آپ شروع کریں، بالکل کریں۔ بالکل، دیکھیں ڈاکٹر دانش اتنی دیر میں بات
بھی ہوئی، بات گندم کی بھی ہوئی، تو میں یہ کہوں گی کہ ہم یہ سنتے آئے تھے ہمیشہ سے کہ زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو میں کہوں گی یہ حکومت کے کون سے بہتری کے اقدامات ہیں جس نے ایگریکلچر سیکٹر کو، اسپیشلی گروورز اور فارمرز کو کولیپس کر دیا ہے. آج آپ کا کسان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. یعنی پچھلے سال سے جو گندم امپورٹ ہوئی تھی، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف نگران حکومت نے امپورٹ کی تھی، یعنی اپریل کے آخر تک بھی گندم کے جہاز بھر کے آ رہے تھے، بحری جہاز، ٹھیک ہے. اور یہ جبکہ ہمارے ہاں سندھ کے اندر 6 یا 7 مارچ سے جو ہے ہارویسٹنگ سٹارٹ تھی، ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے ہو کیونکہ تھوڑا سا ارلی سیزن ہوتا ہے. کسان جو ہے وہ رل گیا، وہ اپنی گندم نہیں سیل کر سکا، اور حکومت نے کہا کہ وہ لوگوں کو سستا آٹا، سستی روٹی دے رہے ہیں. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ سستا آٹا یا سستی روٹی ملی یا نہیں ملی، مگر گندم اگانے والا سڑک پر آ گیا. اچھا رانا صاحب، یہ آپ کے اتحادی بھی کیا سوال اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی سوالات آ گئے ہیں. میں اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا، آپ اس پہ جو بولنا چاہیں بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ بولیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کو کنٹرول کرنا، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پروونشل حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو. تو اس سلسلے میں حکومت سیاسی عدم استحکام کو اگر ہم لیں تو اس کا کام یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے. تو کہاں ڈیڈ لاک ہے سر مذاکرات میں؟ کیوں نہیں حکومت 2 قدم آگے بڑھاتی ہے؟ اور ایک اور سلسلہ سر، یہ جو سوال اٹھ رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، ڈاکٹر جی بولیں جی بولیں. دیکھیں بات یہ ہے، میں پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں، ڈاکٹر یاسمین کا بھی جواب دے دیتا ہوں، اور پھر میں معیشت پہ میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے الحمدللہ یہ ہم نے تو ہمیشہ پی ٹی آئی کو جو ہے انگیج کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ ہر ایسے فورم کے اوپر آئے جہاں ملکی ایجنڈا ڈسکس ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا خود ہی کہ جو پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا دہشت گردی ڈسکس کرنے کے لیے، جو کہ پاکستان کا اہم ترین ایشو ہے، تو اس میں بھی ہم نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مدعو کیا. لیکن پی ٹی آئی نہیں آئی اس بہانے پہ کہ خان صاحب کو پرول پہ رہا کریں. جب انڈیا پاکستان کی جنگ تھی تو اس وقت بھی آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی اور انٹیلیجنس بریفنگ تھی، ہم نے پی ٹی آئی کو مدعو کیا کہ آپ اس میں شامل ہوں، لیکن پی ٹی آئی نہیں آئی کہ خان صاحب کو پرول پہ رہا کریں. تو ہم ایز اے جماعت پی ٹی آئی سے انگیجمنٹ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کوئی عوامی مسئلے کے اوپر تو نہ کوئی ایجنڈا اٹھاتی ہے، نہ ان کا جو ہے جو فورمز جو موجود ہیں، چاہے وہ سینٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، وہاں بھی آپ دیکھ لیں کوئی قومی ایجنڈا پہ تو یہ بات کرتے نہیں ہیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں، اور اس سے آگے یہ نہ ان کو کچھ نظر آتا ہے، نہ یہ کوئی چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. دیکھیں جہاں تک 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ ابھی عدالت میں چل رہے ہیں، اور وہاں سے ہی ریلیف، عدالتوں سے ہی ریلیف ملے گا. اور جو لوگ قیدی ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر صاحبہ ہوں، ڈاکٹر یاسمین ہوں، ان کو ہماری طرف سے تو حکومت کی طرف سے یہ انشور ہے کہ آپ کو جو جیل مینول ہے اس کے مطابق ان کو فیسیلیٹیشن ہو. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کی ایکسیس ہو، اور جو ہے اوور آل جو ہیومن رائٹس ہیں وہ اپ ہیلڈ رہیں اور اس کے مطابق چیزیں چلیں. دیکھیں معیشت کے اوپر میں 2-3 کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر تو ہم وہ جو میں نے آپ کو پورا بتایا کہ یہ ملک کا جو مین ایشو ہے معاشی طور پہ وہ یہی ہے کہ ہم گروتھ تو کر لیتے ہیں 5-6% کی، اور اس وقت خوشحالی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس گروتھ کے نتیجے میں ہمارے پاس 18-19 ارب ڈالر کا خسارہ آ جاتا ہے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. اس کو پر کرنے کے لیے ہم پھر کشکول لے کے جاتے ہیں. ہم اس روایت کو اس دفعہ توڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سال جو پچھلا فائنینشیل ایئر تھا 2 ارب ڈالر کا ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کیا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پچھلا جو سوا سال ہے اس میں ہم نے نیٹ کوئی اضافی قرضے میں اضافہ نہیں کیا، جو بیرون ملک کے قرضے ہیں اس میں اضافہ نہیں کیا، اور ہمیں کشکول لے کے نہیں جانا پڑا. تو آج ہم
اس طرف جا رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو غربت کی شرح کی بات ہوئی, جو مسائل ہیں 10,000 مسائل ہیں, کوئی اس سے جو ہے آنکھیں نہیں موڑ سکتا. جو قوت خرید کا مسئلہ ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے. تو یہ کیسے حل ہوگا؟ میں نے آپ کو اس کا بھی جواب دیا کہ جب تک ہم ایک تسلسل کے ساتھ ترقی کی شرح 5-6% سے اوپر نہیں ہم ترقی کرتے تو یہ نہ غربت میں کمی ہوگی نہ قوت خرید میں کمی آئے گی. ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن اس طرف ہم نے ایسے بڑھنا ہے کہ ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ ترقی کریں, یہ نہ کریں کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ خسارے لے کے کھڑے ہو جائیں اور منہ کے بل گریں جو ہم گرتے رہیں. تو اس کے لیے ہماری تیاری بھی ہے, ہم آئی ٹی سیکٹر پہ بھی فوکس کر رہے ہیں, ہم زراعت کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں, اور ہم دیکھیں ابھی IMF پروگرام میں ہیں. IMF کے پروگرام کے اندر ہم جو اپنے گرزشی قرضے ہیں وہ بھی کم کر رہے ہیں. ہم حکومت کی وہ کمپنیاں جو اربوں کھربوں روپے کا خسارہ کرتی تھی ان کو پرائیویٹائز بھی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں PIA جو ہے وہ پرائیویٹائز ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ نے خوشخبری سنی کہ اس کے روٹ بحال ہو گئے. یہ وہی روٹ بحال ہوئے ہیں جو PTI کے دور میں تباہ کر دیے گئے تھے, جس کے لوگوں کے تخمینہ کیا جاتا ہے کہ 200 ارب کا نقصان صرف اس ایک ایئر لائن کو ہوا. اور جہاں تک یہ میرے دوست پنچوتا صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں رول آف لا کی, تو ان سے پوچھیں کہ ان کو تو اقتدار میں سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے, ان کو اقتدار میں بٹھایا گیا, اور رول آف لا ایسا تھا کہ چیئرمین جو نیب تھے ان کو ایک بلیک میل کے ذریعے ویڈیو کے بلیک میل کرتے تھے اور ان کے ذریعے ایک اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالا, اور جو ہے یہ کندھوں پہ چڑھے ہوتے تھے, نیپی چینج یہ کرواتے تھے. تو تب تو ان کو رول آف لا نہیں یاد تھا. تب ہم اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آپ انگیجمنٹ کریں, آپ چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں, تو یہ تب اس وقت بھی بات نہیں کرتے تھے اور آج بھی نہیں کرتے. تو رول آف لا تو یہ کسی کو اس کو پتا ہے نا جن کو ان کی تاریخ کا نہیں پتا. یہ تو خود ایک ایسی جماعت تھی جس نے نہ جمہوری آپ کہہ سکتے ہیں کسی طریقے سے تکبرانہ ان کا جو ہے وہ طرز سیاست اور حکمرانی تھا, اور ہر لحاظ سے پریڈیٹر آف پریس فریڈم کا لقب ان کو ملا. تو یہ کون سی رول آف لا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لفٹ کرائے اور ہمیں جو ہے دوبارہ سے ہمیں سلیکٹ کیا جائے. جی اقتدار مل جائے. میں ذرا سیر کامران صاحبہ کی طرف آؤں. سیر کامران صاحبہ کتنے مطمئن ہیں دونوں اس کی باتوں سے؟ ابھی رانا صاحب نے دوبارہ ملکی معیشت کی بات کی ہے, آپ عام آدمی کی بات کر رہی ہیں, کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی اعداد و شمار میں تو بڑی خوشحالی آئی ہے, لیکن حقیقتاً جو ایک عام آدمی ہے اس کی زندگی دن بدن تلخ ہوتی جا رہی ہے. ابھی جو فیول کی یہ جو پرائس بڑھی ہے, کیا اس کا اثر ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی پہ نہیں ہوگا؟ ٹرانسپورٹ کے اخراجات نہیں بڑھیں گے؟ وہ اس کے ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھیں گے تو کیا کموڈیٹیز کے اخراجات نہیں بڑھیں گے؟ کیا ترقی دے رہے ہیں زراعت کو؟ جو ڈومیسٹک کاٹن ہے اس پہ پچھلے سال سے جو ہے وہ سیلز ٹیکس لگایا ہوا 18%. حکومت جو ہے ریونیو کے ٹارگٹ جو ہے وہ جو اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے, اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے مزید کوئی ٹیکس لگا دیتے ہیں. ہر روز ایک نئی طرح کا ٹیکس آ جاتا ہے, جبکہ پچھلے سال سے امپورٹڈ کاٹن یارن اور کاٹن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا, سیلز ٹیکس. اب جو ہے امپورٹڈ یارن کے اوپر سیلز ٹیکس لگایا ہے, لیکن جو آگے پروڈکٹس ہیں یا کاٹن ہے اس پر نہیں ہے. تو بات یہ ہے جو ڈومیسٹک آپ کی جو ایگریکلچر ہے, جو اس کے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے, اس کو تو آپ تباہ کر رہے ہیں. فرٹیلائزرز کی پرائز روزانہ بڑھتی جا رہی ہے, اور لوگ جو ہے وہ بنیادی جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ ریکور کرنے کے میں ناکام ہیں جو آپ کے گروورز ہیں. تو کون سی زراعت جو ہے وہ ترقی کرے گی؟ یعنی یہ پتہ نہیں کون سے فارمولے ہیں, یہ کس طریقے سے پالیسیز بنتی ہیں, یہ کون سا ارسطو پالیسیز بناتا ہے جس کا ایک عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا. ابھی میں ایک ویڈیو کلپ سرکولیٹ کر رہا ہے DPO حافظ آباد کا, ان کا آفس دیکھیں تو لگتا ہے کہ جی کسی جو ہے رائل جو ہے کوئی آفس ہے, کوئی رائل جو ہے وہ پرنس ہے جس کا یہ آفس ہے. بات یہ ہے جب تک آپ بیوروکریسی کو درست نہیں کریں گے. نہیں حیدر پر صاحب, دو باتیں. میں آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, رانا افضال صاحب نے کئی سوالات اٹھا لیے, لیکن ایک چیز اور بھی کہ احتجاج کرنا آپ کا بالکل آئینی اور قانونی حق ہے, لیکن اور پرامن احتجاج. لیکن سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس احتجاج کے ذریعے ہم عمران خان کو باہر نکالیں گے, تو عمران خان کے کیسز تو مقدمات کورٹوں میں ہیں, اگر وہ ریلیز ہوں گے تو وہ تو عدالتوں کے ذریعے ہوں گے. تو کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟
لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب عدالتوں کی وجہ سے باہر آ سکتے ہوتے نا تو آج تک عمران خان صاحب باہر آ جاتے اور جیل کے اندر نہ ہوتے. وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کو انہوں نے بالکل جو ہے اپنے تابع کر لیا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ختم کر دی ہے. اپنی مرضی کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں. عدت کیس کے اندر جس طرح کاروائی کی گئی, پہلے تو دنیا میں نہیں سنا کہ کہیں پر عدت کیس بناؤ. اسی طرح آپ دیکھ لیں دیگر کیسز القادر ہوں یا 9 مئی کے ہوں, جب دل ہوتا ہے ٹرائل چل جاتا ہے, جب دل ہوتا ہے اس ٹرائل کو آگے بھجوا دیا جاتا ہے. کہیں پر آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ رات کو 12 بجے تک عدالتیں بیٹھی ہوں. یہ بیٹھتی ہیں اس وقت جب عمران خان کو سزائیں دینی ہو, جب عمران خان کو جیل میں رکھنا ہو, ان کی اہلیہ کو جیل میں رکھنا ہو, پی ٹی آئی کے کارکنان لیڈران کو جیل میں رکھنا ہو. پاکستان کے اندر عدالتی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم تو ہو گئے وہ جو وکٹمائز ہیں, ہم تو ہو گئے چلو فریق ہیں. آپ ان ججز کے لیٹر نکالیے, وہ جو 6 ججز ہائی کورٹ کے جنہوں نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا ہے, کس طرح ہمیں تھریٹ دیے گئے ہیں, کس طرح مداخلت کی گئی ہے, کس طرح انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ سرگودا جو جج تھے ATC کے, ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے کیسے ان کو یہاں پر ٹرانسفر کیا گیا, کیسے ان کے گھر کا میٹر گیس کا کاٹا گیا, کیسے ان کے گھر کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دیکھ لیجئے جنہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور پھر ان کو وہاں سے ہاتھ دھونے پڑے. تو پاکستان کے اندر جو عدالتی سیٹ اپ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ احتجاج اس وقت کرتے ہیں جب آپ کسی ظلم کو دیکھتے ہیں, اس ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر اس وقت جو نظام ہے وہ ظلم کا قائم کیا گیا ہے. سوائے احتجاج کے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور یہ صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے ہر فرد کا مسئلہ ہے, ان کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر آپ کو انصاف ہی نہیں ملے گا, آپ کو جو ہے وہ برابری کے اوپر جو ہے وہ جسٹس ہی نہیں ملے گا, تو پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. آج آپ دیکھ لیں راجہ پر یوسر رضا گیلانی صاحب, ان کو مختلف کیسز کے اندر جو ان کے اوپر کرپشن کے بنائے گئے تھے آج انہیں بری کر دیا گیا ہے. زرداری صاحب ہوں یا ان کے دیگر جتنے ہیں, ان تمام کو کلین چٹیں مل چکی ہیں تمام عدالتوں سے. نیب نے جا کر گواہیاں دی ہیں, ان کے حق میں گواہیاں دی ہیں, وہی نیب جو ان پر کیس بناتے ہیں آج گواہیاں دے کر ان کو کلین چٹ دلوا رہے ہیں. اور یہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر نظام انصاف ہے. آپ ڈاکٹر یاسمین راشدہ کی دیکھ لیں, ان کو کیا حقوق حاصل ہیں. ایک طرف ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس وقت پی ٹی آئی کی رہنما تھی, وہ بھی موجود تھی. انہوں نے جب بیان دیا معافی مانگی, ان کے اوپر کیسز ختم ہو گئے. آپ کے سامنے ہے کہ لاہور کے اندر مراد راج, جس کے بارے میں IG کہتے تھے کہ یہ مرکزی ملزم ہے, اس کو کلین چٹ مل گئی, اس نے معافی مانگ لی. آپ کے سامنے راولپنڈی سے وہ جو فیاض الحسن چوہان ہے, وہ 9 مئی کے اندر تمام کیسز کے اندر ملوث تھے, ان کو کلین چٹ مل گئی. تو یہ کیسز جو ہیں سیاسی ہیں, یہ جھوٹے کیسز ہیں. عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے اس لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں. عمران خان اگر آج اسٹامپ دے کر باہر نکلنے کے لیے ٹرائی کریں تو فوراً وہ باہر آ جائیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مقصد کی خاطر, اس قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر آج جیل میں ہوں. اور انشاءاللہ تعالی یہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے, اور یہ ظلم کا نظام مٹے گا. ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. آج پی کا ایکٹ اس وجہ سے لائے کہ آواز بند کی جائے. آج لوگوں کے YouTube چینل اس لیے بند کیے جا رہے ہیں کہ آواز بند کی جائے. آج صاحب نوکریوں سے ہاتھ اس لیے دھونا پڑا ہے کہ آواز بند کر دی جائے. آج لوگوں کے گھروں میں چھاپے اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ آواز بند کی جائے. آج سوشل میڈیا کے ہمارے ورکرز اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں حق کی. آج اپنی مرضی کے ججز بٹھا کر, مرضی کا سارا سسٹم بٹھا کر, چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے ساری برجمان اسمبلیاں بٹھا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کے خیر خواہ ہیں. پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ آئین کے قاتل ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 90 دن کے اندر الیکشن. ٹھیک ہے جناب چودھری اکرم, میرے پاس ٹائم کم ہے. نعیم صاحب بہت شکریہ. چودھری اکرم صاحب, میں اس پہ ابھی ذرا سا آپ کا رائے لے لوں کہ پاکستان کا اس وقت جہاں بہت سارے مسائل ہیں, آپ نے بہت ساری ایشوز کو کر دیا, وہاں سیاسی عدم استحکام کا بھی مسئلہ ہے. اب سیاسی عدم استحکام, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی سیاسی جماعت ہے, ہر صوبے کی جماعت ہے, ان کے لیڈر جیل میں ہیں, کیسز نہیں لگ رہے ہیں, قانونی راستے بند ہیں, اس لیے وہ احتجاج کی طرف آ رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی جو احتجاج کی طرف آ رہی ہے وہ صحیح آ رہی ہے, اور کیا اس احتجاج سے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے, اور حکومت کیوں نہیں انگیج کر پا رہی ہے پی ٹی آئی کو, کیا کہیں گے سر؟ کیا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جب تک ہم اپنی تمام سیاسی جماعتیں ہیں
اپنی اصلاح نہیں کریں گی، ہم ملک میں خود رول آف لا کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو ہم کسی دوسرے سے رول آف لا کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہی مسئلہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہی پی ایم ایل این کا ہے اور یہی پی ٹی آئی کا ہے۔ ان سب کا رول آف لا اپنے لیے ہے۔ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کے لیے رول آف لا کے لیے اگر یہ لوگ مل کے کام کریں تو شاید ان تینوں سیاسی جماعتوں کو بھی رول آف لا پر عمل ہوتا نظر آئے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی جماعت کو جب بھی اقتدار کا موقع ملا انہوں نے رول آف لا کو اپنی قوت کے مطابق اپنے لیے، اپنے اختیار کے لیے، اپنے بہتری کے لیے استعمال کیا۔ ان کا وہی رول آف لا ہے۔ یہی تحریک انصاف کا 2018 سے 2022 تک رہا، اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے، اور آج پی ٹی آئی نے کیونکہ 2018 سے 21-22 تک جو کچھ ان کے ساتھ کیا، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اسے سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی جماعتیں نہیں سیکھیں گی، سیاسی جماعتیں رول آف لا کو نہیں سمجھیں گی، وہ 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے انصاف کی بنیاد پر کام کرنا ہے، انہوں نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے، انہوں نے قوانین اپنے لیے نہیں بنانے، اگر بن جائیں تو ان پر عمل درآمد سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہونا، تب تک کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ نہ پنجوتا صاحب کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے، نہ رانا صاحب کو شکوہ کرنا چاہیے۔ ہم سب کی ماضی کی تاریخ ایسی ہی ہے اور یہ مستقبل میں ایسی ہی رہے گی، اس میں کسی بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت بڑی بردی ہے آپ چاروں مہمانوں کا، شکریہ۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ڈاکٹر دانش پہ آ دیجیے۔ اللہ حافظ۔